تھینک یو سو مچ کہ خود ہی ٹاکس نے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں انٹریکٹ کر سکوں. زاہد حسین میرا نام ہے اور میں 44th کامن ٹریننگ پروگرام سے میرا تعلق ہے. انیشلی اگر بات کی جائے تو میں نے پرائمری ایجوکیشن اپنے ہی گاؤں سے حاصل کی, گورنمنٹ اسکول سے. دین آئی وینٹ فار میٹریکولیشن ان گورنمنٹ ہائی اسکول. اس کے بعد گورنمنٹ کالج میں ہی میں نے انٹرمیڈیٹ کیا, پھر گریجویشن ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے کی ہے. اس کے بعد 2015 میں نے CSS اٹیمپٹ کیا اور الحمدللہ کوالیفائی کیا. تو یہ ایک میرا شارٹ انٹرو ہے, اور کرنٹلی میری پوسٹنگ ایز اے ڈپٹی کمشنر سجاول میں سرو کر رہا ہوں. بیسیکلی اس میں فرینکلی اسپیکنگ کہ سول سروسز کے طرف جو میں ڈائیورٹ ہوا, بیسیکلی گریجویشن کے آخری دنوں میں ہی میری ڈائیورژن ہوئی. اس میں بیسیکلی ایک جب آپ جاتے ہیں, آپ کا جو سرکل ہوتا ہے آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب 4th 5th ایئر میں تھا میں گریجویشن میں, تو میں نے یہی سوچا کہ ایک کریئر پاتھ ڈیفائن ہونا چاہیے اور اس کے لیے کچھ آبجیکٹیوز ہوں. ظاہر ہے آپ نے کہاں جانا ہے, تو کیونکہ میں میڈیکل فیلڈ سے ہی میرا تعلق ہے تو میں نے دیکھا کہ اس میں آگے ایک لانگ ٹرم جرنی ہے اور اس کا اسکوپ بھی اتنا زیادہ مجھے نظر نہیں آیا, اور جو اس میں آپ کا جو دورانیہ تھا وہ بھی زیادہ نظر آ رہا تھا. دین آئی وینٹ فار دا سول سروسز. ڈیفینیٹلی کچھ دوست انسپائریشن تھے اور ٹوٹلی ایک کلیئر مجھے کریئر پاتھ نظر آیا سول سروسز میں. نو ڈاؤٹ آپ کا جب آپ اکیڈمک لائف سے فیلڈ لائف میں آتے ہیں تو وہاں آپ کو مختلف قسم کے چیلنجز ملتے ہیں. ظاہر ہے آپ کا ایک پبلک آفس ہے, آپ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں اور آپ کا انٹریکشن ڈائریکٹلی لوگوں سے ہے, لوگوں کے مسائل کے ساتھ ہے. تو اس میں ایک تو ہمارا جو ٹریننگ کا ڈیوریشن ہے اس میں تھیوریٹیکلی تو کافی ساؤنڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ, جو بھی ہمیں فیلڈ میں جن چیزوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن فیلڈ میں آپ کو ہر چیزیں بہت سارے چیزیں ایکسٹمپور کرنے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے آپ ایک یوز ٹو ہو جاتے ہیں, آپ کے ایڈمنسٹریٹو اسکلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, آپ کو اسی کے لیے ہی تیار کیا جاتا ہے, آپ کو اسی کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے. تو ایک افسر جب فیلڈ میں آ جاتا ہے تو وہ ہی وڈ بی انف کیپیبل, وہ ہو ہی جاتا ہے کہ ان چیلنجز کو اکارڈنگلی فیلڈ سچویشن کے حساب سے دیکھے اور ریزالو کرے. ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ خود ہی ٹاکس زیادہ تر فوکس ہی اسپائرنٹ کے طرف ہے کہ جو جاب نیچر والے لوگ ہیں یا کوالیفائڈ ہیں ان کے طرف کم فوکس ہے. تو ہم زیادہ تر اسی پہ جاتے ہیں کہ اب جو CSS کی جو پریپریشن ہے اس میں لوگوں کو ڈفرینٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں کہ ہم کیسے کریں. ظاہر ہے اسپیشلی جو انیشیٹ کرتے ہیں, جو اسپائرنٹ CSS کے طرف جاتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں. تو اس میں فرسٹ آف آل دیکھیں کہ CSS ایک امتحان ہے, ایک نوکری کے لیے ایک امتحان ہے, جیسے باقی سندھ پبلک سروس کمیشن لے رہی ہوتی ہے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن لے رہی ہوتی ہے. تو اس کا ایک جو ڈیزائن ہے, جو سلیبس ہے وہ ڈفرینٹ ہے ہمارے باقی امتحانوں سے. اگر ہم گریجویشن کرتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے, ہمیں سیمسٹر سسٹم پہ جا رہے ہوتے ہیں, اس کا ایگزام کا نیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کا اپروچ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ بھی ایک امتحان ہے, اس کا پروپورشن ہے کہ آپ کو ریٹن دینا ہے, پھر انٹرویو پروسیس میں جانا ہے. تو اس ایگزام کو ہمیں سمجھ کے اسی کے اگر نیچر کے حساب سے ہم پریپریشن کریں گے تو بہت ایزی ہو جاتا ہے. تو اس میں جیسے میں نے گزارش کی کہ کیونکہ ایک ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں, اگر کوئی انجینئر ہے اس کا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے وہ آ رہا ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر ہے وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے, ایک اکاؤنٹنگ کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے. لیکن اوور آل اگر ہم سارے ڈسپلنس کو دیکھیں تو ہر جو اسپائرنٹ ہوگا اس کو ایک ڈفرینٹ ٹائپ آف چیلنجز ہر کسی کو ہوں گے. یہ امتحان کسی بھی بیک گراؤنڈ کے لیے بالکل ایزی نہیں ہوگا. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو ایک آدھا سبجیکٹ میں اس کو تھوڑا بہت نو ہاؤ ہوگا, آپشنل کی اگر میں بات کروں. اسی طرح کوئی انجینئر ہے تو اس کو ایک آدھے سبجیکٹ میں بیک گراؤنڈ نالج ہوگا, کوئی اکاؤنٹنگ سے آتا ہے تو ایک آدھے سبجیکٹ میں ان کا نالج ہوگا.
تو اوور آل اگر اس میں پروپورشن کیا جائے تو سب کے لیے تقریباً ایک ایکول پلیٹ فارم آ جاتا ہے کہ آپ کو اس کو کیسے دیکھنا ہے. تو اس میں کیونکہ ہر امتحان کو دینے کے لیے آپ کو کچھ مینٹورشپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ مینٹورشپ دیکھا جائے کہ اگر کوئی دوست ہے اس سے بندہ لے سکتا ہے، کوئی سینئر ہے تو اس سے بندہ لے سکتا ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے تو وہاں سے اگر کوئی ریلیونٹ چیزیں مل جاتے ہیں تو ان سے لے سکتے ہیں. آپ کا جیسے خود ہی ٹاکس ہے، یہاں پہ لوگ ایکسپیرینس اپنا شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہاں سے آپ چیزیں گین کر سکتے ہیں. آپ کا مقصد ہے کہ اس امتحان کو سمجھ کے کیسے کرنا ہے. اس میں ظاہر ہے ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوں گے. اب میرا ایکسپیرینس ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے لیے سوٹیبل ہو، تو اکارڈنگلی ہر کسی کو اپنے اسٹرینتھ دیکھ کے اس امتحان کو اس نیچر کے حساب سے، اور اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے کس سبجیکٹ کے لیے کیا کرنا ہے. اس کے ڈیفائن سلیبا ہیں، ڈیفائن پیپر ہیں، پاسٹ پیپرز اویلیبل ہیں. آپ کو ایک کرائٹیریا دیا گیا ہے، اسی کرائٹیریا سے امتحان لیا جاتا ہے. تو اس کو سمجھ کے ہی آپ کو آگے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے کوئی فارمل اکیڈمی تو جوائن نہیں کیا. ہاں میرے بہت سارے سینئرز ہیں جنہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا پیپر چیک کرنے میں، گائیڈ کرنے میں، چیزوں میں. تو کوئی فارمل جیسے ہوتا ہے نا کہ کہیں اکیڈمی جوائن کر کے 3-4 مہینے کلاسز لینا، اس طرح میرے کیس میں نہیں تھا. بالکل یہ آپ نے ٹھیک بات کہی ہے کہ یہاں پہ جو پاس پرسنٹیج ہے دیٹ از ہارڈلی 2%. اسی کا ہی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ اس ایگزام کے نیچر کو سمجھنا بہت بڑا ضروری ہے. ہمارے جو اسپائرنٹس ہیں اس امتحان کو آرڈنری امتحان سمجھ کر کے جا کے دے جاتے ہیں کہ چلو ہم ٹرائی کرتے ہیں، اٹیمپٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ پاس ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں. حالانکہ آپ کے پاس پورا پیپرز اویلیبل ہیں، پاسٹ پیپرز اویلیبل ہیں، سلیبا ڈیفائن ہے، تو وہ ہم پریکٹس گھر پہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، خود کو وہاں پہ بھی جج کر سکتے ہیں. انٹروسپیکشن ہم اپنا بغیر امتحان دے کے اٹیمپٹ ضائع کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا جو فیلئر کا ریزنز جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، زیادہ تر جو فیلئرز ہیں وہ 1-2 پیپرز ہمارے اس میں ریشو زیادہ ہوتا ہے. اسپیشلی انگلش، ایسے ہے، کمپوزیشن ہے، کبھی کبھی جرنل نالج بھی ہٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اسلامیات. ابھی آج کل آپ ٹرینڈ دیکھیں تو ایون آپشنل پیپرز بھی ہیں. یہ امتحان نا ایک بیلنس چاہتا ہے کہ 12 پیپرز ہیں، آپ کو اوور آل بیلنس کرنا ہے. ہمارے پاس بہت سارے مسکنسیپشن ہیں. ہم کسی سبجیکٹ کو اوور ڈیو دیکھتے ہیں، زیادہ دیکھتے ہیں، اور کسی کو بالکل اگنور کرتے ہیں. لیٹ سپوز بہت سارے اسپائرنٹ کہتے ہیں کہ ایسے چلو ہم بنا لیں گے، دسمبر میں بنا لیں گے، فروری میں امتحان ہے اور دسمبر میں بنائیں گے. حالانکہ ایسے ریکوائرز کہ آپ کے پاس آرٹ آف رائٹنگ ہو، آپ کے پاس رائٹنگ اسکلز ہوں، آپ پراپر چیزوں کو ایکسپریس کر سکیں. تو آپ اس سبجیکٹ کو 10 ایسے بنا کے کہیں سے کاپی پیسٹ کر کے کبھی بھی پاس نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس اس کا ایک اسکل آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو لکھنا نہ آتا ہو، تو دیٹ از ہارڈلی امپاسبل. تو ایک جو مین ریزن ہے کہ اس امتحان کا، کیونکہ یہ آپ امتحان اچانک دے رہے ہوتے ہو، میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ ہمارے گریجویشن سے ذرا ڈیفرنٹ ہے. لیٹ سپوز ایسے ایک پیپر ہے، اس میں ایک سوال آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ ایک سوال 100 نمبر کا ہے. تو اب ایگزامینر نے اسی ایک سوال پہ آپ کو ویٹ کرنا ہے. پورا اس کا جو ایگزامینر کا انالیسس ہوگا وہ ایک سوال پہ ہوگا کہ آپ اس میں 40 نمبر لے پا رہے ہیں کہ نہیں لے پا رہے ہیں. وہ آپ کے پاس چانس بھی ایک ہوتا ہے، سوال بھی ایک ہوتا ہے، آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کے پاس وہ ریکوائرڈ اسکل ہی نہیں ہے، آپ نے اس کی کبھی پریکٹس ہی نہیں کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو بس میں جو ہے 8-10 ایسے بنا لوں گا اور پاس کروں گا، تو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پاس کرنا. تو سب سے آپ نے دیکھا ہوگا 95% جو ہمارے بچے ہیں وہ اسی میں ہی فیل ہو جاتے ہیں. اسی طرح دوسرے پہ چلے جاتے ہیں. جیسے کمپوزیشن کی اگر میں مثال دوں تو کمپوزیشن ہمارا بیسیکلی وہ بھی ایک انگریزی کا ہی ایک امتحان ہوتا ہے. تو ہمارے پاس وہ ریکوائرڈ اسکلز ہی نہیں ہوتے، وہ پریکٹس ہی نہیں ہوتا، پریسی کو لکھنا نہیں آ رہا ہوتا، کمپریہنشن پہ پراپر ہمارا گرپ نہیں ہوتا، گرامرز کے ایرر ہم پراپرلی ان کو جج نہیں کر پاتے. تو اکارڈنگلی دین اسٹوڈنٹ از باؤنڈ ٹو فیل. اسی طرح باقی پیپرز ہیں، جی کے ہے، یا ہر پیپر کو اگر دیکھا جائے کہ میں ان شارٹ بتاؤں کہ ہر کسی کا ایک کرائٹیریا ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے
ہر پیپر کا. آپ نے اس کینڈیڈیٹ نے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے بیفور دا ڈے آف ایگزام. پھر اس کی ایک ریگورس پریکٹس کرنا ہے. اب پریکٹس کو بھی ہم زیادہ تر مسنومر لیتے ہیں, مس کنسیو کرتے ہیں کہ پریکٹس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں پہ میں مٹیریل دیکھوں اور لکھوں. میں نوٹس بناؤں تو میں آگے بک رکھ لیتا ہوں, اگر اپنا ایک رجسٹر اٹھا لیتا ہوں اور کاپی پیسٹ کر رہا ہوتا ہوں. تو وہ کاپی پیسٹ از ناٹ اے پریکٹس. اس میں آپ نے ایک ایکسپریشن ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, ایک اپروچ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, ایک اسکل ڈیولپ کرنا ہوتا ہے جو آپ کی کمپریہنشن اس پراپر ایشو کی ہو اور اس کو آپ اسی طرح اٹینڈ کر سکیں جو ایگزامینر کہتا ہے. لیٹ سپوز ایسے اگر وہ کوئی چیز آپ سے پوچھ رہا ہے, آپ ایسے کا پیپر پڑھیں گے تو اوپر لکھا ہوا ہے کہ ایگزامینر اس میں 3 چیزیں دیکھے گا کہ آپ ریلیونٹ کتنا ہے, آپ کے پاس آرگنائزیشن اس چیز کی کیسے ہے, آپ کی کوہرنس کیسی ہے, اور آپ میں کلیئرٹی کتنا ہے. اب اگر ایسے کچھ اور چیز مانگ رہا ہے, میں اگر اسکالرلی اپروچ کر کے 3000 الفاظ لکھ لیتا ہوں, وہ میرے ٹاپک کو ہی ایڈریس نہیں کرتا, بے شک میں بمبارڈمنٹ آف ورڈز کروں, کچھ بھی کروں. تو اسسٹ کہتا ہے, جو ایگزامینر کہتا ہے کہ میں نے 4 چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آپ میں کلیئرٹی کتنی ہے, آپ ریلیونٹ کتنے ہیں, آپ میں آرگنائزیشن آف تھاٹس ہے کہ نہیں, آپ جب تھاٹس اپنے آرگیومنٹ بتا رہے ہو اس میں کوہرنس ہے کہ نہیں. اب وہ انہوں نے آپ کو نمبرز دینے, آگے لکھا ہوا ہے کہ کریڈٹ ول بی گیون ٹو دیز 4 تھنگس. وہ آپ میں ہیں ہی نہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, بے شک 10,000 ورڈز لکھ کے تو آپ پاس نہیں کر سکتے ہیں. تو اس میں ضروری یہ ہے کہ ہم سبجیکٹ کے نیچر کو سمجھیں اور اس سبجیکٹ کی جو ایک ریکوزٹ ہے, ایک ریکوائرمنٹ ہے, اس کو ہم دیکھیں اور اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کریں. اگر ہم اس ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتے ہیں, ہمارے پاس ایک اسکلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ریگورس پریکٹس ہو جاتا ہے. ہر سبجیکٹ کو اس کے سلیبس کے حساب سے, اس کے پاسٹ پیپرز کے حساب سے ہم صحیح پڑھ لیتے ہیں. پراپر پریکٹس ہمارے پاس ہے, دسمبر کے اینڈ تک ہم نے انف موک کیے ہوئے ہیں, ہمارے پاس پراپر وہ گرپ ہے, دن میں ہم 2 پیپر کر سکتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک پھر آپ اس امتحان میں کبھی فیل بھی ہو سکتے ہیں.